وعلى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. عن عائشة رضی اللہ عنہا کہتے ہیں اچھے اخلاق جب ہم منہ سے بولتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا میدان ہے. ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے کہ بہت اچھے اخلاق والا ہے، اس کے بہت اچھے اخلاق ہیں، تو یہ اس کے معنی، اس کے مفہوم کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق کے حقوق واجبہ کو ادا کرنا یہ اچھے اخلاق ہیں. چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا اکرام کرنا، سب کو اپنی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ رکھنا اور آگے پیچھے سب کی خیر خواہی کرنا، دھوکہ نہیں دینا، خیانت نہیں کرنا، سچ بولنا، نرمی اختیار کرنا، ہر ایک سے اس کے مرتبے کے مطابق معاملہ کرنا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرنا، جب کوئی آپ کے پاس آئے مشورہ لینے کے لیے اس کو صحیح مشورہ دینا، بد زبانی سے بچنا، حیا اور شرم اختیار کرنا، ساری مخلوق جو بھی آپ کے سامنے آئے آپ کے بس میں جتنا ہو ان کی حاجتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرنا، سب کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آنا، بغیر کسی وجہ سے غصہ نہیں کرنا، حسد سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا حسد سے، اور کینے کو اپنے دل سے نکال دینا. کسی کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ نہیں رکھنا، بلکہ دل میں جگہ نہیں دینا ایک رائے کے دائرے کے برابر کینہ داخل ہو. یہ جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے کی گئی ہیں یہ ساری کی ساری باتیں اچھے اخلاق میں داخل ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے اخلاق والے کا رتبہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: یقیناً مومن بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ساری رات نماز میں کھڑے رہنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے آدمی سے درجے میں بڑھ جاتا ہے، یہ درجہ پا لیتا ان کے برابر، جو پوری رات عبادتوں میں مشغول ہے، پوری رات مصلی میں کھڑا ہوا ہے اور پورے دن روزہ رکھ رہا ہے، اس کے درجے پر پہنچ جاتا ہے اچھے اخلاق والا. ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. سبحان اللہ. رات میں روزہ رکھنے والوں کی دن میں روزہ رکھنے والوں جیسا اور رات میں قیام کرنے والوں جیسا اللہ اس کو ثواب دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ کہ اللہ کا جو بندہ ایسا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ اچھے معاملات سے لوگوں کو پیش آتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ آدمی سچا ہے، سچا مومن ہے. اور سچا مومن کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کے درجات بڑے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے رات کی نفل پڑھنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے ان کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ اچھے اخلاق والے کو درجہ دے دیتے ہیں. اور رات میں قیام کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے یہ چھوٹے لوگ نہیں ہو سکتے، بڑی بات ہے. تو اور یہ آدمی صرف اچھے مومن ہے، سچا اور اچھے اخلاق والا ہے، اور یہ صاحب پورے دن روزے میں ہے اور پوری رات نماز میں ہے، یہ محنت کر کے ہیں، اور ان کے اخلاق زیادہ اچھے ہونے کی وجہ سے اللہ نے وہ درجہ دے دیا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور انسان کی سعادت کو ان پر موقوف بتایا ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اچھے اخلاق اختیار کرے اور برے اخلاق سے
اپنی حفاظت کرے، اپنے آپ کو بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھا گیا کہ رسول اللہ اخلاق کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ تھے۔ لَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لَعَلَىٰ خُلُقٍ، اخلاق میں تو ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسلام کی دعوت ہونے کے بعد سے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اختیار کیے، اخلاق بننے لگی، اخلاق کی شہرت ہونے لگی۔ پہلے سے مشہور تھے، اخلاق والے تھے، لیکن جیسے دعوت شروع کی اور جو بھی صحبت اختیار کرتا کبھی نہیں چھوڑتا تھا۔ رسول اللہ کے ساتھ رہنے سے ان کے اخلاق سے اس قدر وہ عاشق ہو جاتا تھا، کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بھیجا، بھیجنے کے مقصد کو اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ بہت سارے مقاصد تھے، ان میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن دے کر بھیجنے کا ایک یہ بھی مقصد بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کو اچھے اخلاق دینے کے لیے، دوسروں کے اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، اچھے اخلاق کو بنانے کے لیے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بزرگوں کی زبان میں تزکیۃ النفس، انسانوں کا تزکیہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پاک کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس تزکیے میں اخلاق کی اصلاح کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاق کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا۔ اخلاق کی اصلاح کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد تھا۔ کیونکہ انسان کی زندگی اور اس کے نتائج میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کی اپنی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے، دلی سکون اس کو ملتا ہے، خوشگوار زندگی اس کی گزرتی ہے، اور دوسروں کے لیے بھی وہ رحمت کا، چین و سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب دیکھیں جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، جس کے اندر اچھے اخلاق نہیں ہیں، وہ خود بھی مصیبت ہے، دوسروں کے لیے بھی مصیبت ہے، گھر والوں کے لیے بھی مصیبت ہے۔ مسجد میں آپ چلے جاؤ، مسجد کے اندر دیکھو گے بچے دوڑتے رہتے ہیں کبھی، اب جس جناب کے اچھے اخلاق نہیں ہوتے وہ چلا دیتے ہیں، کون ہے سمجھتا نہیں تو کیوں لے کر آتے ہیں، کنٹرول نہیں ہوتا تو کیوں لے کر آتے ہیں، بیچارہ چلاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کیا سمجھ آتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بیچارہ مسجد میں آتا ہے، اس قدر چلاتا ہے، جس گھر میں رہتا ہوگا اس گھر کے پوترے اور نواسے کا کیا حال ہوگا؟ نہیں۔ اس لیے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو دل میں چین و سکون خود بھی ملتا ہے اور دوسروں کو بھی ملتا ہے، خود کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے اور دوسروں کی زندگی کو بھی اچھی کرتا ہے۔ اگر آدمی کے اخلاق برے ہوں تو بیچارہ خود بھی بہت سارے لطف سے، مزے سے محروم رہتا ہے اور دوسروں کی بھی محروم رہتا ہے۔ ان کی زندگی بے مزہ اور تلخ زندگی ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق برے اخلاق کے دنیا کے بھی فائدے ہیں، اچھے اخلاق ہیں تو فائدے اچھے ہوتے ہیں۔ اب ایک کوئی آیا مہمان بن کر، اس کے اچھے اخلاق ہیں، وہ گھر والے کہتے ہیں یار رک جاؤ نا، رک جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کچھ اچھے ایسے بد اخلاق ہیں، اخلاق نہیں ہیں، وہ پہنچے ایک دن کے بعد دوسرے دن تو بالکل سانس پھولنے لگتی ہے، یار کیوں نہیں جا رہا، کیوں نہیں نکل رہا ہے نا۔ تو دنیاوی فائدے بھی دکھتے ہیں، اچھے اخلاق رہیں گے تو دنیاوی فائدہ دکھتا۔ کچھ لوگوں سے ایسے واقعات سامنے نظر آئے، بولے اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے، نہیں تو کتنا فائدہ ہوتا تھا ہمارے پاس، اب کتنے اچھے زندگی گزارتے تھے، کتنی نعمتیں ملتی تھی، لیکن اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے کتنی چیزوں سے محروم ہو گئے۔ اللہ ہم سب کے اخلاق کو اچھا بنا دے، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، اپنے ہاتھ میں تو ہے نہیں، اپنے ہاتھ میں کوشش کرنا ہے، جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بنا دیتے ہیں۔ اخلاق نہیں ملتے ہیں نا، سبحان اللہ۔
کہتے ہیں آدمی گورا ہے، خوبصورت ہے، دیکھنے میں اچھا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. یہ اس میں کیا بڑائی ہے؟ تو نے نہیں بنایا نا. یہ جسم کو، اس چہرے کو، اس انداز کے طور پر اس کو تو نے نہیں بنایا، اس کو رب العالمین نے بنایا. اس میں تیرا کمال نہیں ہے. تیرا کمال کس میں ہوتا؟ اگر تیرے اخلاق اچھے ہوتے تو اس میں پتہ چلتا تیری محنت ہے، تہذیب و تمدن ہے، تیری محنت ہے، اس لیے اس میں خوبی ہے. تو اچھے اخلاق اور برے اخلاق کے نقد فائدے بھی ہوتے ہیں. ہم لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اور دنیا کے فائدے چھوڑیں، دنیا کے تو فائدے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی اچھی ہے یا بری ہے؟ اخلاق کی وجہ سے. حضرت حکیم لقمان مشہور ہے نا، قرآن کریم میں سورہ لقمان بھی ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بیٹا نماز پڑھا کر، بیٹا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کر بیٹا، اور وامر بالمعروف، اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر، وانہی عن المنکر، اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور تجھ پر جو مصیبت ہو جائے، مصیبت آ جائے، اس پر صبر کیا کر. ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور ولا تصاعر خدک للناس، اور لوگوں سے اپنا چہرہ مت پھیر. ولا تصاعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر مت چل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں. واقصد فی مشیک، اور اپنے چلنے میں اعتدال اختیار کر، اپنے چلنے میں اعتدال اختیار کر. واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست کر، چلا کے مت بات کر. کیا ہو رہا؟ بند کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اپنی آواز کو پست کر کے رہنا. وغضض من صوتک، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست کرنا. آدمی کے اندر جو آج گھر گھر میں جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، فساد ہیں، اس میں سے پہلے نمبر کی چیز وہ آواز کا بلند کرنا ہے. جہاں بھی آواز بلند ہوتی ہے تو فوراً نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. پہلے نمبر پر بد اخلاقی کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. غصے جب کوئی غلط ہے تو اس وقت میں چلاؤ، آواز بلند کرو، غصہ ظاہر کرو، لیکن بغیر کسی وجہ سے، یہ انجانے میں، یہ اس سے دھوکے سے غلطی ہو گئی، اس میں چلانا، یہ آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، آپ اپنے اخلاق کے اعتبار سے گر رہے ہو. اس لیے پہلے نمبر پہ آواز کا بلند کرنا. دوسرے نمبر پہ بات چھوڑ دینا، بات نہیں کرنا. اور تیسرے نمبر پر تنقید کرنا شروع کر دینا. کیا بولتے ہیں بھائی تنقید کو؟ کیا بولیں گے؟ تنقید کرنا، ارے کسی کے اوپر کسی کی کمیاں بیان کرنا شروع کر دینا، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. اور چوتھے نمبر پہ
اپنی دماغ سے تفسیر شروع کر دینا، قرآن کی تفسیر نہیں، بیان کرنا. ارے وہ ایسا ہے، آپ بولو نا یار بھائی صاحب آپ نے کیا ہوا کیسا ہوا، ارے وہ تو کلیئر ہے نا، اس نے وہ بات نہیں کر رہا نا. بولے یار ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. بولے ایسا کیا ہو سکتا ہے، وہ تو کلیئر ہے، بات واضح ہے. 4 چیزیں گھر کو برباد کرتی ہیں. پہلے نمبر پہ کیا جی؟ آواز کا بلند کرنا، چلانا. دوسرے نمبر پہ بات چھوڑ دینا. اور تیسرے نمبر پر تنقید کرنا. چوتھے نمبر پہ اپنے دماغ سے سوچنا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فساد نہ ہو، ہم لوگ بھائی بھائی بن کے رہیں، ہمارے گھر مضبوط رہیں، تو اس کے لیے آپ کو پوچھنا چاہیے. کوئی آپ سے ہٹ گیا، دور ہٹ گیا، آپ سے بات ہو، پوچھو کیا بھائی بات نہیں کر رہے، کیا بات ہے، لماذا، کیوں آپ کیوں بات نہیں کرتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اگر آپ پوچھیں گے نا، اب پوچھا کہا جاتا ہے بھائی پوچھ لو نا، کیوں پوچھنا ہے، سب کچھ کلیئر ہے نا، سب کچھ معلوم ہے نا، کیا پوچھنے کی ضرورت ہے. نہیں، کبھی کبھی بدگمانی ہو جاتی ہے نا، کبھی کبھی بدگمانی ہو جاتی ہے. آپ نے کچھ کہا، انہوں نے کچھ سمجھا، اس سے نفرت ہو گئی، اب ہمارے اخلاق ضائع ہو گئے. تو آواز کا پست کرنا، یہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحت کی، اپنی آواز کو پست کر کے رکھو. بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. کس کی آواز ہے؟ گدھے کی آواز. تو اس لیے آواز کا خیال کرنا. رسول علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں. ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں. پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں زیادہ اچھا ہو. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اخلاق میں ایسی نسبت ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا اس کے اخلاق لازماً اچھے ہوں گے. اسی طرح جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا ایمان بھی اچھا ہوگا. اور ایک روایت میں قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے زیادہ وزنی عمل، سب سے زیادہ بھاری عمل، سب سے زیادہ بھاری وہ چیز ہوگی، چیزوں میں عمل میں سب سے زیادہ بھاری وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. ان اثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. حسن الخلق. ایک صاحب نے پیارے حبیب علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ، انسان کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اچھے اخلاق، الخلق الحسن. اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید اور ارکان اسلام کے بعد اخلاق کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے. اور انسان کی سعادت اور فلاح میں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ہاں ان کی قبولیت اور محبوبیت میں اخلاق کو خاص دخل ہے. رسول علیہ السلام نے فرمایا تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے. ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا. اور ایک روایت کے اندر ہے وَأَقْرَبُكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا. قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جن کے اخلاق تم میں سے سب سے زیادہ اچھے ہوں گے. تو ہمارے نبی علیہ السلام کی محبوبیت اور قیامت کے دن آپ کا قرب نصیب ہونا
یہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہوگا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے تمہارے درمیان جس طرح تمہاری روزی تقسیم کی ہے اسی طریقے سے اللہ نے تمہارے درمیان اچھے اخلاق کو تقسیم کیا ہے۔ یا اللہ، یہ اللہ سے مانگنا چاہیے نا، ہم روزی مانگتے تو اچھے اخلاق بھی مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا تو اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے، بہت مشہور ہے دنیا یعطی لمن یحب ولمن لا یحب، لیکن دین اسی کو دیتے ہیں، دین لا یعطی الا لمن یحب، دین اسی کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دین عطا فرمایا ہو وہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے، ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اور زبان دونوں مسلمان نہ ہو جائے۔ ہے تو مسلمان، جبہ بھی پہن رہے، لیکن زبان دیکھو نا کتنی لمبی زبان ہے۔ اور کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ اور معمول نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بوائق کیا چیز ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظلم اور زیادتی۔ اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو حرام مال کمائے اور اس میں سے خرچ کرے پھر اس میں برکت بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حرام مال کمائے اور اس میں سے خرچ کرے تاکہ برکت ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یا وہ صدقہ خیرات کرے وہ قبول ہو جائے، ایسا نہیں۔ وہ اپنے پیچھے جو کچھ بھی چھوڑتا جائے گا اس سے جہنم کی آگ میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کتنی بڑی بات آپ دیکھیں، آدمی اپنے لیے حرام حلال کا خیال کیے بغیر اپنی اولاد کے لیے، اولاد بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، اور یہ حضرت کما رہے ہیں، کما رہے ہیں، پیسے کو بینک میں ڈال لیں، ان کے چاہتے ہی پیسے تو کس کے ہو جائیں گے، بلڈنگ بنگلہ گاڑیاں پوری بد اخلاق کے پاس پہنچ جائیں گی۔ تو قیامت کے دن ان کے لیے تو گناہ بڑھتا جائے گا، جہنم کی آگ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ گناہ سے نہیں مٹاتے ہیں، وہ تو گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتے ہیں۔ گندگی سے گندگی نہیں دور ہوتی، ان الخبیث لا یمحو الخبیث۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے، ابو درداء ان کے بیٹے درداء تھے، ان سے لقب ہوا ابو درداء رضی اللہ عنہ، رات بھر اخلاق مانگتے رہتے تھے، اخلاق مانگتے تھے۔ آپ غور و فکر کرو نا، کبھی ہم نے اللہ سے اخلاق مانگا ہے؟ ہمیشہ پیسے مانگے، ہمیشہ نوکری مانگی، روزی مانگی، برکت، روزی برکت دے، اپنی حاجتیں پوری۔ لیکن ابو درداء رضی اللہ عنہ رات بھر اچھے اخلاق مانگتے تھے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ اپنے شوہر ابو درداء رضی اللہ کے بارے میں فرماتی تھیں کہ ابو درداء رات کو اٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چاہنے والے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے تھے۔ جب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، اس کے بعد ان کی زندگی بالکل الگ ہو گئی تھی۔ ان کی دو بیویاں تھیں اور دونوں بیویوں سے بچے تھے، اور پھر ان کی ایک بیوی کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری بیوی سے ماشاءاللہ ان کی دوسری بیوی کی عمر اچھی خاصی لمبی ہوئی۔ بعض صحابہ نے ان سے نکاح کرنے کی خواہش بھی ظاہر کی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ وہ خود کہتی ہیں کہ رات بھر روتے رہتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ، تو نے جس طرح میرا سر، ہاتھ، پاؤں، چہرہ تو نے اچھا بنا دیا ہے، اسی طریقے سے اے اللہ تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ کیا دعا میں کہتے تھے یا اللہ جس طریقے سے تو نے میرے سر کو، پاؤں کو، چہرے کو، جسم کو تو نے اچھا بنا دیا ہے،
یا اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. اس لیے اچھے اخلاق کے لیے ایک دعا شاندار دعا ہے نا, جب بھی ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. یا اللہ جس طریقے سے تو نے میری پیدائش, میری خلقت تو نے اچھی بنائی ہے, میرے اخلاق کو بھی اچھے بنا دے. یہ ہم صرف آئینہ دیکھتے ہوئے پڑھتے ہیں, اصل میں دعا بھی پڑھنا چاہیے, دعا مانگنی چاہیے. یہ عربی میں دعا یاد ہے, قبولیت کے زیادہ قریب ہے, تو ایسے دعا مانگا کرتے تھے. سبحان اللہ کہتے تھے, یہ دعا مانگتے مانگتے صبح کر دیتے تھے. تو ایک مرتبہ دعا مانگتے مانگتے صبح ہو گئی, تو میں نے کہا, یعنی بیوی نے کہا, اے ابو درداء رضی اللہ عنہ, آپ پوری رات صرف اچھے اخلاق کے لیے دعا مانگتے رہتے. تو انہوں نے فرمایا, اے ام درداء, مومن بندہ اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے یہاں تک کہ اس کی بلند اخلاق, اچھے اخلاق اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں, اور بندہ اپنے اخلاق کو بگاڑتا ہے یہاں تک کہ اس کے بد اخلاقی اس کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے. ان العبد عبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله الجنہ. اس کے اچھے اخلاق جنت میں پہنچا دیتے ہیں. سبحان اللہ. ایک مومن بندہ کو کہتے ہیں معاف کر دیا جاتا ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں, مومن بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے حالانکہ وہ سو رہا ہوتا ہے. حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا, اے ابو درداء, جب کوئی سو رہا ہوتا ہے تو اسے کیسے بخشا جاتا ہے, کیسے معاف کیا جاتا ہے؟ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اس شخص کا کوئی مسلمان بھائی رات کو اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور پھر وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے, تو اس کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے, اور اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. اس لیے وہ آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. سو رہا ہے, اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ دعائیں کر رہے ہیں نا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے کسی غلام کو اچھی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو اس کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ غلاموں کو ان کے حسن اخلاق کا علم ہوا, یعنی اچھی ان کے لیے. جب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں تو آواز دیتے, جب ان آواز دیتے اور جب غلاموں کو دیکھتے کہ غلام کے اچھے اخلاق ہیں تو ان کو بتا دیتے اور کہتے کہ یہ آدمی, یہ غلام اچھے اخلاق والا ہے. جیسے آواز دیتے اور تعریف تھوڑی ہوئی تو اپنی نماز کو ٹھیک کرنے لگتے. یعنی آدمی ہوتا ہے امیر المومنین آ گئے اور آواز دی, آدمی اچھے اخلاق والا ہے, اب یہ نماز پڑھے تو نماز میں اب ذرا سیٹنگ دوسری ہو جاتی ہے اور اچھے طریقے سے آدمی پڑھنے لگتا. اس لیے جب وہ نماز کو ٹھیک کرنے لگے وہ ان کو آواز آزاد کر دیتے تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بتاتے تھے, اور حدیث میں بھی, آپ جس سے محبت کرتے ہو, کس کی وجہ سے محبت کرتے ہو, اس کے اخلاق کی وجہ سے محبت کرتے ہو, تو آپ اس کو خبر دے دیا کرو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ کسی کو دیکھتے تھے اچھے اخلاق والا تو
اس کو آزاد کر دیتے تھے. جب اچھے اخلاق والا معلوم ہوا ان کو تو غلامی سے آزادی دے دی. تو اس آدمی کو معلوم پڑتا ارے انہوں نے تو مجھے آزادی دی ہے میرے اچھے اخلاق کی وجہ سے, تو وہ اپنے آپ دکھلاوا شروع کر دیتا تھا. یا واقعہ ایسا بھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ دھوکہ دینے لگے تھے. یہ جب اچھے اخلاق کی وجہ سے غلام آزاد کر دیتے تو عمر رضی اللہ عنہ کو جہاں بھی دیکھ لیے تو لوگ اچھی طریقے سے نماز پڑھنے لگتے, لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرنے لگتے. تو عمر رضی اللہ عنہ جب بھی دیکھتے ارے یہ تو اچھے اخلاق والا ہے تو کہتے تم آزاد ہو. تو جو جس کے اخلاق بدتر بھی تھے نا وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں صرف آہٹ معلوم پڑی تو وہ صحیح سے رہنے لگتے تھے. مارکیٹ میں کدھر بھی ہو تو کسی نے کہا امیر المومنین آپ کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں, یہ جو ہے نا اچھے اخلاق والے نہیں ہیں. تو سبحان اللہ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا جو شخص اللہ کے سلسلے میں ہم کو دھوکہ دے تو ہم اس کے دھوکے میں آ جائیں گے, یعنی کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے. یہ واقعہ ابو عثمان زاہد کا دوپہر کے وقت کسی سڑک پر گزر ہوا. ان کے اوپر راکھ کا ایک تشت ڈالا گیا. ان کے ساتھی چلا دیے, انہوں نے راکھ ڈالنے والے پر الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا. ابو عثمان نے کہا کچھ مت کہو, چھوڑو, کیونکہ جو شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اس پر آگ ڈالی جائے تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ تم مت کرو. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. جو شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اس پر آگ ڈالی جائے تو اس کے ساتھ یہ مروت کی گئی کہ اس پر صرف راکھ ڈالی گئی, تو اس پر غصہ ہونے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کتنی بڑی بات کی. جا رہے ہیں, ایک نے اوپر سے گندگی ڈالی, ان کے ساتھی کیا کرنے لگے, چلانے لگے کیا کر رہے ہو تم, اتنے بڑے بزرگ کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں. یار مت چلاؤ, مت بولو, میں کس کا مستحق ہوں بھائی, میں تو آگ کا مستحق ہوں, نے تو خالی کچرا ڈالا ہے. آج ہم اپنے آپ کو بالکل سمجھتے ہیں ہمارا ایمان تو جبریل علیہ السلام والا ایمان ہے. ایک واقعہ آیا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کہا گیا کہ آپ دنیا میں کبھی خوش ہوئے ہیں؟ کسی نے پوچھا آپ کبھی خوش ہیں؟ تو فرمایا 2 مرتبہ. ایک تو اس وقت جب کہ میں بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی نے مجھ پر پیشاب کر دیا, اور دوسرے اس وقت جب میں بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی آ کر مجھ کو تھپڑ مارا. یہ 2 وقت میں مجھے خوشی ہوئی. کیا جی, کیسی زندگی تھی, کیا تھا. اس لیے اچھے اخلاق جو ہے یہ بزرگان دین تھے. ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. جتنا بدلہ ہے بدلہ لے سکتے ہیں, اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اس لیے اچھے اخلاق بنانے کی کوشش کرنا, اللہ سے مانگنا, اللہ سے دعائیں کرنی ہے, اور تسنع اختیار کرنا, یعنی کوشش کرنا ہے. غصہ آ رہا تو اپنے آپ کو سمجھا دینا, لا حول ولا قوت الا باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, استغفر اللہ. ہمارے ظاہری اچھے اخلاق بن جائے گے نا تو اللہ باطن کو بنا دے گا. ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے ظاہر کو میرے باطن سے اچھا کر دے, میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے, کہ اللہ ان دونوں کو اچھا کر دے نا. تو اللہ سے دعائیں کریں, دعائیں مانگیں. اگر آپ دعائیں مانگیں گے, آپ کے اچھے اخلاق ہو جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے قبول کرے گا, ہمارا کام بن جائے گا. دنیا بھی بن جائے گی, دنیا میں مزہ آ جائے گا, اور آخرت بھی. لیکن کچھ الٹی سیدھی بات کر کے کیا فائدہ نہیں ہوتا, کسی کا دل توڑ دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, آپ اللہ کی رحمت سے لِنْتَ لَهُمْ, نرم دل ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ سخت مزاج ہوتے ہیں, یہ جو صحابہ کرام آپ کے اوپر پروانوں کی طرح آپ کے آزو بازو میں پھرتے ہیں نا, وہ آپ کے قریب بھی نہیں آتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ, معاف کر دو, درگزر کر دیں. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, ان کے لیے استغفار کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, ان سے مشورہ کر لیا کریں دل رکھنے کے لیے. رسول اللہ سے ڈائریکٹ
صحیح غلط کا فیصلہ ہو رہا تھا، پھر بھی مشورہ کر لیا. اللہ عمل کی توفیق. جی بولو کوئی سوال.